اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ تو پہلی آیت کریمہ میں جو وراثت کی لمبی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مین مسئلے حل کر دیے ہیں، یعنی اولاد کا حصہ، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہو، چاہے وہ پوتا پوتی ہو، اور ماں باپ کا حصہ، اور دادا دادی نانا نانی کا حصہ۔ اب جو دوسری آیت ہے وراثت کی، جو لمبی آیت ہے، وراثت کی 3 لمبی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، جو دوسری لمبی آیت ہے وراثت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شوہر بیوی کا حصہ بیان کیا ہے، مرنے والا مرد ہو تو اس کی بیوی کا کیا حصہ ہے، اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر کا کیا حصہ ہے، یہ بیان کیا ہے، اور یہ رشتہ یہ نکاح کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ، کم یہ مذکر کی ضمیر ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اے مردو تمہارے لیے نصف ما ترک ازواجکم، نصف حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ ترک کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ ترک اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی شخص چھوڑ کر فوت ہو جائے، اور میں اس لفظ ترک سے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے بڑی صراحت سے، بڑی وضاحت سے پتہ لگتا ہے کہ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، نہ باپ زندگی میں وراثت تقسیم کرے، نہ بچے باپ سے وراثت کا تقاضا کریں، نہ شوہر بیوی سے زندگی میں وراثت مانگے، نہ بیوی شوہر سے زندگی میں وراثت مانگے، نہ ماں باپ زندگی میں بچوں سے وراثت مانگے۔ وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ترکہ سے ہے۔ تمہارے لیے اے مردو نصف حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان کی، یعنی تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو، یعنی اگر بیویاں عورتیں فوت ہو جائیں اور ان عورتوں کے شوہر تم موجود ہو اے مردو، اور تمہاری بیویاں فوت ہو جائیں، اور ایک شرط ہے کہ ان بیویوں کی اولاد نہ ہو، تو اس صورت میں تمہارا حصہ نصف ہوگا کل جائیداد کا، اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو۔ اور فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کی جو فوت ہو گئی ہیں اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَا، اس سے جو وہ چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔ بس شوہروں کے اللہ نے 2 شرائط کے ساتھ یہ حصہ بیان کیا ہے، اور یہاں شوہر کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو 2 ہی صورتیں ہیں، شوہر زندہ ہے مرد، اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ بیوی، جو مرنے والی بیوی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو شوہر یعنی مرد کا حصہ کیا ہوگا؟ نصف، بیوی کی کل جائیداد سے، کل ترکے سے، وہ جو بیوی نے خود کمایا ہے وہ بیوی کے ترکے میں شامل ہوگا، وہ جو بیوی کو اس کے نکاح پر اس کے ماں باپ نے، اس کے بہن بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے جو کچھ دیا، جو کچھ بیوی کو، عورت کو اس کے نکاح کے موقع پر ساس سسر نے، شوہر نے کچھ دیا حق مہر، وہ سارا کا سارا بیوی کے ترکے میں شامل ہو جائے گا۔ بیوی نے خود کچھ کمایا، بیوی کو اس کے شوہر سے، اس کے ساس سسر سے کچھ ملا نکاح کے موقع پر، یا بعد میں شوہر اس کو تحفے تحائف دیتا رہا، کوئی مکان اس کے نام کر دیا، کوئی اور چیز اس کو مل گئی، یا بیوی نے کچھ کما لیا، یا بیوی کو اس کی شادی کے موقع پر ماں باپ نے کوئی پلاٹ دے دیا، یا شادی کے بعد کوئی اس کو چیز مل گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں بیوی کے ترکے میں شامل ہو جائیں گی، اور یہ سارا ترکہ اکٹھا کر کے اس میں سے اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کا ہے، اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ چوتھا، شوہر کا حصہ چوتھا ہو جائے گا، باقی اولاد میں چلا جائے گا بیوی کی۔ اور اولاد میں کس طرح جائے گا؟ اسی تفصیل کے مطابق جو ہم نے پچھلی آیت میں تفصیل پڑھی، اگر صرف ایک بیٹی ہے تو آدھا مال لے گی، زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 مال لیں گی اولاد، اور اگر وہ بیٹا بیٹی ہیں تو باقی سارا مال وہ بیٹا بیٹی اس طرح لیں گے کہ بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل۔ لیکن شوہر بیوی کا کیا ہوگا آپس میں؟ شوہر اگر اولاد نہیں ہے بیوی کی تو شوہر کا آدھا، اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کا چوتھا۔